تو اسرائیل غزہ نہیں ہے، پاکستان آپ کی فوج سے مضبوط فوج ہے۔ پاکستان کا ایک فوجی آپ کے 100 فوجیوں کے برابر ہے۔ پاکستان کا ایک فوجی شہادت آپ کے خلاف لڑتے ہوئے سمجھتا ہے کہ شہادت ملے گی۔ تو پھر بنیان المرصوص کے بعد اور ہندوستان کے اندر آپریشن سندور کے بعد دونوں ملکوں میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی اپنی سکسیس کی بات کر رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر قدرے بجھے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سکسیس سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پروف کر رہے ہیں، ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اپنی آڈینس کو بھی اور پوری دنیا میں بھی وہ ایک پروپیگنڈا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس جنگ کو جیت چکے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا جو جنگ جیتنے کی سیلیبریشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی جنگ جیتنے کی سیلیبریشن پاکستان میں ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹی سی جنگ تھی 4 سے 5 دن کی، اس جنگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پہلی بات تو آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ ہندوستان نے جب پاکستان میں اٹیک کیا تو 9 مقامات پہ انہوں نے ہٹ کیا۔ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرسپٹ ہو گئے، دوسرا تیسرا جو بھی ہے، لیکن وہ 9 مقامات پہ میزائل گرے ضرور ہیں۔ اب جو میزائل باہر گرے یا پھر دور گرے یا پھر نو مین لینڈ پہ گرے، اگر آپ صرف ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ وہ میزائل اپنی ایکوریٹ جگہ پہ گر جاتے تو پھر کیا ہونا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ اس جنگ کو بڑا آسان اور انجوائے کرنے کے لیے اس جنگ میں سے چیزیں نکالتے ہیں، اور ہمارے ہاں دونوں ملکوں میں حیران ہوتا ہوں کہ تقریباً 2 ارب کی یہ جو آبادی ہے اس کے اندر کوئی ایک بھی سین وائس نہیں ہے، یعنی 2 ارب لوگ رہتے ہیں اس پوری بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں ملا کے، لیکن کوئی ایک سینسیبل آدمی یہاں پہ نہیں موجود لیڈرشپ کے اندر۔ دیکھیں آپ ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھیں اور پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھیں، 100 اختلافات ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹے ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی خاندان ہے، کوئی سسٹم ہے، اور اسی طرح سے پاکستان میں ہمارے ہاں بھی دکھ کو دکھ ہی کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی دکھ کو دکھ ہی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی شدت کو شدت کہتے ہیں، ہندوستان میں شدت کو شدت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بھوک ہے، ہندوستان میں بھی بھوک ہے۔ ہمارے ہاں بھی غربت ہے، ہندوستان میں بھی غربت ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کافی بھوکے سوتے ہیں، ہندوستان میں بھی لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ تھوڑا سا میں اس میں جو آپ کو آپ کا مائنڈ لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتنی ہی حیران کن بات ہے کہ ہمارے یہاں جوبیلنٹ ہے، دونوں ملکوں میں جنگ کے حوالے سے ہم نے جنگ میں اس کو مار دیا، اس نے ہمیں مار دیا۔ بچوں کے اوپر ہندوستان میں کمنٹ ہو رہا ہے کہ بچے پھٹتے، حیران ہوتا ہوں کہ کس لیول کے یہ جو ان کے کلیجے کس طرح کے ہیں، یہ دل ان کے اندر کیسے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کا میڈیا جو ہے انتہائی غلیظ قسم کی گفتگو اس میڈیا نے کی، اور پروپیگنڈا کیا پھیلاتا رہا کہ ہم نے کراچی فتح کر لیا، ہم نے اسلام آباد فتح کر لیا، ہم نے شہباز شریف بنکر میں چلا گیا، آرمی چیف جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، BLA جو ہے وہ قبضہ کر لیا اس نے۔ یعنی آپ سوچیں ہندوستانیوں کہ یہ آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن یہ ہے، اور جنرل GD بخشی جیسا آدمی اگر آپ کا جنرل بن جاتا ہے تو آپ کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ آپ کے جنرلوں کی کیا حیثیت ہے۔ کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے جنرل بڑے